بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين قوشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الفتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من السيف۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب عرب پر ایسا فتنہ آئے گا کہ اس فتنے میں قتل ہونے والا جہنم میں جائے گا، اور آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اللسان فیہا اشد من السیف، اس فتنے میں زبان کا معاملہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ گزشتہ درس سے کتاب الفتن کا آغاز ہوا ہے، اور فتن سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں کچھ بات عرض ہوئی ہے کہ یہ فتنوں سے متعلق جو احادیث ہے یہ مستقل ایک باب ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں قرب قیامت سے پہلے آنے والے رونما ہونے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور محدثین نے ان روایتوں کو باقاعدہ جمع کیا ہے اور مستقل اس کے لیے کتاب الفتن یا ابواب الفتن کا عنوان قائم کیا ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے اور یہ ترمذی شریف میں بھی مستقل کتاب الفتن کا عنوان ہے۔ فتنے سے متعلق گزشتہ درس میں کچھ بات عرض ہوئی، فتنے کا معنی کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنے کا مفہوم کیا ہے، یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں عرض ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث میں مختلف فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور یہ فتنے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے ہیں۔ بعض بڑے بڑے فتنے بھی ہیں، جیسے فتنہ یاجوج و ماجوج ہے، فتنہ دجال ہے، یہ فتنے بھی آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے فتنے بھی رونما ہوں گے، اور بہت سارے حوادث اور ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو اس امت میں عام ہو جائے گی، مصائب اور پریشانیاں آ جائیں گی۔ جیسے ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنے ایسے واقع ہوں گے جیسے کوقع المطر کے الفاظ آتے ہیں، جیسا کہ بارش برستی ہے، یعنی یہ فتنے ایسے لوگوں کے گھروں پر برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، پے در پہ فتنے پے در پہ واقع ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کیسے ہوں گے، کوقع اللیل المظلم، جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے ایسے چھا جائیں گے یہ فتنے۔ جس طرح رات کی تاریکی جب چھاتی ہے پھر انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کوئی صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آتا، اسی طریقے سے جب یہ ایسے تاریک فتنے آئیں گے انسان کو اس میں کوئی چھٹکارے کا راستہ نظر نہیں آئے گا کہ اب میں اس فتنے سے اپنی نجات کیسے پاؤں، اس فتنے سے اپنے آپ کو میں کیسے بچاؤں۔ اس طرح کے فتنے آئیں گے، تو ترتیب وار انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ مختلف روایتوں میں فتنوں سے متعلق آیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ 15 کام عام ہو جائے تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جب وہ اس امت میں عام ہو جائیں گے وہ اعمال، تو پھر اس امت پر مصیبتیں آنے لگیں گی، حوادث آنے لگیں گے، پریشانیاں آنے لگیں گی۔ وہ باتیں کون سی ہے اور یہ چیزیں آنی ہیں، ترتیب وار انشاءاللہ اس پر کچھ آغاز کرتے ہیں آج۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو روایت میں آئی ہے
کہ جب وہ عام ہو جائیں وہ باتیں تو اس امت پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ سب سے پہلی چیز، جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا، آج آپ غور کر لیں، فرمائیں جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا اس امت پر مصیبتیں آنے لگیں گی۔ اور اسی طرح ہے، یعنی ایک چیز جو کہ جس میں پورے ملک کے عوام کا حق ہے، اس کو اگر کوئی عہدے پر بیٹھ کر، منصب پر بیٹھ کر کوئی اس کو ذات کے لیے استعمال کرے، غلط طریقے سے استعمال کرے، خیانت کے ساتھ استعمال کرے، چوری کے ساتھ استعمال کرے، تو یہ ایک پورے عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ چونکہ قومی خزانے میں ظاہری بات ہے، تو اس میں تو اس ملک کے ہر شہری کا حق ہے، جو اس ملک کا باشندہ ہے، جو اس ملک کا رہنے والا ہے۔ اب کوئی بھی، چاہے وہ حکمران ہے، صاحب منصب ہے، وہ اس میں خیانت کرے، غلط استعمال کرے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور چاہے یہ بات یاد رکھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قومی خزانے کو شاید صرف حکومت ہی اس کو لوٹ رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ عام آدمی بھی اس کو لوٹ رہا ہے۔ صرف اس میں حکمران قصوروار یا مجرم نہیں ہے کہ ہم خود اس میں شامل ہوں اور قصور صرف اور صرف اگر کوئی منصب پر ہے تو اس کو قصوروار ٹھہروائے۔ ہاں، اتنا فرق ہوگا کہ شاید وہ بڑے پیمانے پر لوٹ رہا ہوگا اور نیچے چھوٹے پیمانے پر۔ جیسا مثال کے طور پہ اب ایک مثال پیش کرتا ہوں، جیسے بجلی ہے۔ اب بجلی جو ہے اس کی ایک ترتیب ہے۔ اب اگر میں بجلی کی چوری کر رہا ہوں تو قومی خزانے کو میں لوٹ رہا ہوں یا نہیں لوٹ رہا ہوں؟ غیر قانونی طریقے سے میں کنیکشن لگوا رہا ہوں اور اس کا بل میں ادا نہیں کر رہا، یا سرکاری بجلی کی جو تاریں جا رہی ہیں میں نے اپنے گھر کی تار اس کے ساتھ جوڑ لی، یہ قومی خزانے کی چوری نہیں ہے۔ پانی کی لائن جا رہی ہے، میں نے غیر قانونی طریقے سے اس سے کنیکشن لے لیا۔ کسی کی گیس کی لائن جا رہی ہے، میں نے اس سے غیر قانونی طریقے سے کنیکشن لے لیا اور میں کوئی اس کا بل ادا نہیں کر رہا، میں چوری کے طریقے سے، غلط طریقے سے ایک چیز کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں یعنی ایک عام آدمی بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں اور ٹرین میں سفر کر کے میں نے ٹکٹ نہیں لیا، میں نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی سرکاری وسائل ہے، ذرائع ہے، اسباب ہے یا چیزیں ہیں، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، یا اسی طریقے سے میں ٹیکس کو چوری کرتا ہوں، پورا ٹیکس ظاہر نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قومی خزانے کو نقصان ہے۔ اب اس میں کسی اور کی طرف انگلی کیوں اٹھا رہا ہوں کہ بھئی فلاں منصب پر بیٹھا ہوا ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، اس کے پاس یہ وزارت ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی اللہ پاک کو جواب دے گا، لیکن میں اس میں جو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، میں جو چوری کر رہا ہوں، مجھے بھی تو جواب دینا ہے۔ میں کون سا دودھ کا دھلا ہوا یا صاف ستھرا ہوں؟ تو آج ہم شاید صرف یہی سمجھتے ہیں کہ قومی املاک یا قومی خزانہ یہ صرف وہی آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ یا منصب ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس کے پاس عہدہ منصب ہے یہ فرق ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے، اور نیچے ایک عام آدمی، مجھ سے ایسا غریب آدمی، مجھے موقع ملتا ہے میں بھی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ حضرات بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک علامت حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمائی، جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا، لوٹ کا مال کہ بھئی چلو بھئی کچھ نہیں ہوتا، اس کو استعمال کر لو۔ یہ تو میں نے 2-4 مثالیں یعنی آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ کیا صورتحال آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، وہ صورتحال ہے اس وقت۔ کہتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں، قومی خزانے کا معاملہ ہے، کون سی اپنی چیز ہے، کون سا ہمارا پیسہ جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک عام انسان، ایک عام آدمی کے ساتھ اگر خیانت کر لے اس کی تلافی آسان ہے، لیکن اگر آپ نے ایک ایسے حق میں خیانت کی یا حق تلفی کی جس میں کروڑوں عوام کا حق ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عام آدمی کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا، اس کے مال میں خیانت کی، کل کو جا کے اس سے معافی مانگ لے، اس کا حق ادا کر دے، لیکن اگر میں نے یعنی 14-15 کروڑ عوام کا حق مار لیا، 18-20 کروڑ کا،
اس میں نے غفلہ کیا، اس میں نے خیانت کی، اس میں نے چوری کا غلط راستہ اختیار کیا، اس کی تلافی، معافی اور ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ یہ تو اور زیادہ مشکل ہے نا۔ ایک چیز کا جتنا زیادہ تعلق ایک عامت الناس کے ساتھ ہوگا، پھر اس میں خیانت یا چوری، اس کا ازالہ اور تلافی اتنی زیادہ مشکل بھی ہوگی، تو یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی علامت میں نے ذکر کی، جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا۔ دوسری علامت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امانت میں خیانت عام ہو جائے۔ اب یہ مطلقاً ایک تو یہ تھا کہ ایک سرکاری چیز ہے، اس کا ایک عامت الناس سے تعلق ہے، اس میں خیانت کرنا، ایک ہے عام، عمومی، بس خیانت عام ہو جائے۔ اب وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے متعلق ہے یا بڑی سی بڑی چیز کے متعلق ہے، لوگوں کے مزاج میں خیانت عام ہو جائے۔ اب وہ خیانت، اس کی صورتیں بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی نے روپیہ پیسہ رکھوا لیا، میں نے اس میں غلط تصرف کر لیا، یہ یقیناً خیانت ہے، لیکن خیانت کا باب یہ بھی بہت وسیع ہے، اس کا مفہوم بھی محدود نہیں ہے۔ کسی نے پیسہ رکھوایا، میں نے اس میں خیانت کر لی، کسی نے امانت رکھوائی، کوئی چیز رکھوائی، میں نے مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، میں نے غلط طریقے سے استعمال کیا، یہ بھی یقیناً خیانت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی کوئی بات تھی، کوئی راز تھا، کسی نے مجھے امین سمجھ کر اپنا راز بتایا، میں نے وہ لوگوں کے سامنے افشا کر دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ بہت ساری چیزیں خیانت کے درجے میں آتی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو خیانت کا تعلق صرف جیسے المجالس بالامانہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بعض مجالس کی باتیں امانت سے وابستہ ہے، لیکن میں جا کر وہ دوسروں کے سامنے، غیر متعلقہ افراد کے سامنے کہتا ہوں، میں اس میں بھی خیانت کا کیا ہے، مرتکب ہو رہا ہوں۔ تو چاہے وہ خیانت مال کے اعتبار سے ہے، لین دین کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ خیانت باتوں کے مجالس کے اعتبار سے ہے، یا چاہے وہ خیانت اور معاملات کے اعتبار سے ہے، تو خیانت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ یعنی جب لوگوں میں امانت داری کی صفت، امانت اور دیانت کی صفت کم ہو جائے۔ تیسری علامت ذکر فرمائی ہے، جب زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھا جائے۔ آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ یہ ایک شرعی حکم ہے اور یہ ایک فریضہ ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، دین کا بنیادی رکن ہے، اور پھر اتنا ہے کہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس میں شرائط پائی جائے، اور وہ شرائط آپ حضرات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے اور یہ ساری شرطیں پائی جائے، تو اس پر پھر جو زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5% وہ فرض ہو جاتی ہے ہر سال ادا کرنا۔ لیکن اس زکوٰۃ کو اگر خدا نخواستہ کوئی تاوان سمجھتا ہے، اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، تو یاد رکھیں یہ ایک فریضے میں یعنی کوتاہی کا مرتکب بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک فریضے کو بوجھ سمجھنے کا گناہ الگ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد فرمایا تھا۔ تو زکوٰۃ کو ایسے یہ نماز کی طرح فریضہ ہے باقاعدہ، لیکن یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، یا تو ادا نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ اندازوں سے تھوڑی ادا ہوتی ہے۔ اول تو ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو بھائی لم سم ادا کر دیں گے، بس ایک ریشو، ایک حساب نکال لو، بس ادا کر دو اندازے سے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ اندازوں سے ادا کبھی نہیں ہوتی، اور بلکہ اس میں پورا بیٹھ کر حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جو باقاعدہ اس کی فکر کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ وہ اپنی اس دکان کو 2-3 دن کے لیے بند کر دیتا ہے، رمضان سے پہلے یا رمضان میں، یا اس طرح کسی خاص موقع میں، بھئی ہمارے ہاں زکوٰۃ کا حساب چل رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں، ایک ایک پائی، ایک ایک سکے کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ کو ہر مسلمان ترتیب کے مطابق ادا کرے، اس ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا، غربت نہیں ہو سکتی۔ اگر زکوٰۃ کو بالکل ٹھیک طریقے پر مستحق کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے،
اور ہر وہ مسلمان جس پر فرض ہے وہ ادا کرے، تو یاد رکھ لے کہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص محتاج یا غریب رہ جائے۔ لیکن اس فرض کے اندر بھی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ خدا نخواستہ اس کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھنا، بھئی میں نے یہ مال اتنی محنت سے کمایا ہے، اب میں اس میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ اللہ کے بندے، تم نے محنت سے نہیں، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ اگر تم نے بڑے ذہین ہو یا اپنی ذہانت پر ناز ہے، بعض لوگ اس طرح متکبرانہ جملے کہتے ہیں کہ یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اس طرح یہ عقل، یہ ذہن دیا کس نے؟ اللہ پاک چاہے ایک لمحے میں انسان دیوانہ، پاگل، مجنون ہو جائے، پاگلوں سے بھی بدتر ہو جائے، تو یہ عقل کی نعمت کس نے دی؟ جو تم نے کمایا ہے یہ سمجھ بوجھ کس نے دی؟ یہ اللہ پاک نے۔ یاد رکھے یہ مال سب اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور جو چیز انسان کی اپنی نہیں ہو وہ کسی اور کی ہو، کون اس پر دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، جو اللہ پاک نے اس میں ترتیب بتائی ہے، میں وہ ادا کرنے کا پابند ہوں۔ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس میں زکوٰۃ کے فضائل بیان کریں، اور نہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مال میں برکت آتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں۔ بہرحال تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھا جائے باقاعدہ، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کبھی پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی، لکھپتی ہونے کے باوجود، اور کہتے تھے کہ اگر میں نے جس دن زکوٰۃ ادا کی تو میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا، روپے کی اتنی محبت، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ چوتھے نمبر پر علامت بیان فرمائی کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، مصیبتیں عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لیں کتنے ہم والدین کے حقوق میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مجھ سمیت غور کر لیں۔ اب شادی پہلے نہیں ہوئی ٹھیک ہے، لیکن جب شادی ہوئی، بیوی گھر میں آ گئی، اب ماں کی نافرمانی شروع کر دی۔ اب اگر کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو بیوی کی طرفداری کر کے 100% ماں کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ بات یاد رکھیں، بیوی کے اپنے حقوق، والدہ کے اپنے حقوق، لیکن جس قدر حقوق شریعت نے، احسانات اور حقوق، روایتوں میں آتا ہے نا، صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا تمہاری والدہ کا۔ تو والدہ کا اتنا حق ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایک انسان اپنی بیوی کی خاطر والدہ کی حق تلفی کرے، یا والدہ کو جواب دے، یا نافرمانی کرے، یا گستاخی کرے، یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ بیوی کو خوش کرنا۔ ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں اس میں انسان اعتدال سے کام لے، بات کو سمجھ لیں، افراط و تفریط نہیں کہ جا کر بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کر دیں یا بیوی کے حق تلفی شروع کر دیں، یہ مقصود نہیں ہے، نہ شریعت نے یہ کہا ہے، بات کو سمجھے۔ شریعت کا مقصود یہ نہیں ہے بیوی کے حق تلفی، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر ایک کو اس کے جائز حقوق دے، لیکن ماں کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ اس میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آج دیکھ لیں ملک میں کیسے واقعات ہو رہے، ایسے بدبخت بھی ہیں، حال ہی کے واقعات ہیں، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اخبارات دیکھتے ہیں، میڈیا وغیرہ، کہ بیٹے نے اٹھ کر اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ ایسے واقعات نہیں ہوتے، کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، تھوڑی سی رقم کے لیے، یا چرس نشے کا عادی تھا، ماں سے رقم مانگے، نہیں ہوا، ماں کو قتل کر دیا۔ حال میں ماضی میں یہ واقعے ہوئے ہیں، ماضی قریب میں، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو فرمایا یہ بات عام ہو جائے گی کہ جب انسان بیوی کو راضی رکھے گا اور ماں کو ناراض کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، تو پھر مصیبتیں عام ہو جائیں گی۔ تو مصیبتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پانچویں علامت ذکر فرمائی کہ جب انسان دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، دوستوں کو اپنے والد کے مقابلے میں ترجیح دے گا۔ آج ہے ایسا یا نہیں ہے؟ والد کہتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، بیٹا ایسا نہیں کرو، ظاہری بات ہے باپ خیر خواہ ہے، دوست زیادہ خیر خواہ ہو سکتا ہے باپ سے؟ نہیں ہو سکتا۔ والدین سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تو آج انسان جب نوجوان خاص طور پر ہوتا ہے، یا پھر پیسہ ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے، دوستیاں کرنا، دوستوں کی باتوں میں آنا، غلط مجالس میں بیٹھنا، اور اگر پھر بڑے منع کریں، والدین منع کریں، خاص طور پر والد، پھر انسان کو غصہ آتا ہے، یہ باپ میرا دشمن ہے، شاید یہ مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتا۔ کبھی بیٹا تقاضا کرتا ہے میں دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ، کہتا ہے بیٹا نہیں جاؤ۔
اب ظاہری بات ہے بڑوں کے سامنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی سوچ دور تک ہوتی ہے، وہ سوچ ایک جوان کی اولاد کی تو نہیں ہو سکتی۔ ان کو تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، اور انہوں نے ایک مدت عمر گزاری ہوتی ہے، سینیورٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ تو جوانی کے نشے میں ہم کہتے ہیں بھئی یہ مجھ کو دوستوں سے الگ کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دوست کی طرفداری انسان کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کے مقابلے پہ آ جاتا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ذرا سی بات ہے، وہ باپ جس نے ساری زندگی یعنی محنت کی، اولاد کے لیے مشقتیں برداشت کی، وہ بیٹا کھڑے ہو کے باپ کے سامنے سینہ تان لیتا ہے، میری مرضی میں جو کروں تم مجھے روک لو۔ پھر جب باپ پہ ضعف آتا ہے، بیٹا طاقتور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی سب کچھ میں ہوں۔ یہ بڑی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب انسان اپنے ایک دوست کو ترجیح دے دے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور وہی باپ جو پڑھاتا لکھاتا ہے، جب بیٹا کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے، بعض مرتبہ وہ اپنے باپ کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بطور لطیفے کے، کہ ایک باپ نے، دیہاتی ماں باپ تھے، اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور وہ بڑا افسر بن گیا۔ ایک دن وہ دیہات سے وہ باپ شہر گیا اپنے بیٹے سے ملنے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ لگا رہا تھا۔ باپ بیچارہ دیہاتی حلیے میں، وہ گیا دفتر میں، تو اب دوستوں کے سامنے تعارف کراتے ہوئے اس کو شرم آ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، جس باپ نے اس کو لکھایا پڑھایا۔ تو دوست نے پوچھا کہ بھئی یہ صاحب کون ہے؟ تو اس کے کہا کہ یہ میرے جو ہے والد کا دوست ہے۔ تو باپ نے کہا میں اس کے والد نہیں، اس کی والدہ کا دوست ہوں۔ اور یہ معاملہ ہے، سمجھ گئے آپ حضرات نا؟ بعض دفعہ پھر ہم کچھ پڑھ لکھ کر یا دو چار الفاظ جب ہمیں آتے ہیں تو پھر ہم اپنے باپ کا مقام بھی بھول جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس باپ کو جس نے پڑھایا لکھایا، باوجود یہ کہ وہ شاید پڑھا لکھا نہ ہو یا اس نے وہ تعلیم حاصل نہ کی ہو، لیکن یہ اس کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ اس کے باوجود اس نے محنت کی، خون پسینے کی کمائی سے۔ یہ تو ایک وہ باپ، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو خود پڑھا لکھا ہے، اس سے زیادہ قربانی اس باپ کی ہے جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کی زیادہ قربانی ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچا رہا ہے، لیکن اس مقام پہ پہنچ کر وہ اپنی حیثیت بھولتا ہے اور یہاں تک کہ تعارف میں بھی شرم محسوس کر لے۔ تو بہرحال ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان دوستوں کو ترجیح دے دے، دوست کو خوش کرنے کی کوشش کرے اور دوست کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کو ناراض کر دے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ انشاءاللہ آگے باقی علامات پر بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا